بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اور آج ویسے بھی تراویح میں سورۃ الانفال یہ سورت ختم ہوئی اور سورہ براءت شروع ہوئی۔ تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ اہم جنگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اہم جنگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ تو میں آج مختصر طور پر رمضان کے موقع پر ایک اہم جنگ ہوئی، اس جنگ کا ذکر اسی سورہ انفال میں ہے، تو میں اس کو مختصر طور پر ذکر کر کے اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحت اور سبق ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دو جماعت میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا، احدی الطائفتین انہا لکم، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے لیے ہوگی، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ تمنا کرتے تھے اور تم یہ خواہش کرتے تھے کہ غیر مسلح یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ لگے، تمہارا مقابلہ تجارتی قافلہ سے ہو، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، کافروں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ذکر کرتا ہے۔ جنگ بدر بہت ہی اہم جنگ ہے، یہ ہر مسلمان میں سے ہر ایک مرد، عورت، بچے، نوجوان، یہ سارے لوگ اس جنگ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ مختصر طور پر اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ ہے جو اسلام کے نام پر ہوئی، اور بہت بڑی جنگ۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی اللہ نے عطا کی ہے، اور قرآن مجید میں اس جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا اللہ نے، یعنی فرق کرنے والا دن۔ یہی وہ دن ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان اللہ نے فرق کر کے بتا دیا، ایمان اور کفر، توحید اور شرک کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے فرق کر کے بتایا کہ توحید غالب ہو کر رہے گی اور شرک یہ غالب نہیں ہوگا بلکہ اس کا ہار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے اللہ نے ثابت کیا، اور اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ ان کی بہت فضائل ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کی طرف دیکھا، بدری صحابیوں کی طرف دیکھا، یعنی وہ صحابہ جو اس جنگ بدر میں شریک رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اے بدری صحابہ، اے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک رہے، تم جو چاہے کرو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ جو جنگ میں شریک رہے، تم جو چاہے کر لو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو یہ جنگ کیسے ہوئی اور کس دن ہوئی؟ یہ جنگ مشہور تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ 17 رمضان کے موقع پر یہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ جو اہم جنگ جسے ہم کہتے ہیں پہلی جنگ، یہ جنگ جو ہے 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو نکلے، لیکن یہ جو جنگ ہوئی 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی۔ اسی سے بھی ہم یہ رمضان میں یہ جنگ ہوئی، اس سے بھی ہم ایک سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزہ رکھنے، کھانے اور بس آرام کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اب ہم تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان بہت سارے جنگوں میں شریک رہے اور بہت سارے فتوحات حاصل کیے، بہت سارے فتح ان کو ملی، کامیابی ان کو ملی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر، بہت بڑی جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی، روزے کی حالت میں مسلمان جنگ کرتے تھے، جنگوں میں شریک رہے، بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ، فتح مکہ کا واقعہ بھی اسی رمضان کے موقع پر ہوا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صحابہ کے زمانے میں صرف روزہ رکھنے، آرام کرنے کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ قربانیوں کا ایک مہینہ تھا۔ تو بہرحال اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔ جنگ کا پس منظر، جو بیک گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں دوسرے سال، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مکے کا ایک تجارتی قافلہ، بزنس کرنے والا ایک قافلہ ملک شام، سیریا کی طرف گیا ہے بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اور وہ قافلہ تجارت کر کے بہت سارے نفع کے پیسے لے کر لوٹنے والا ہے، مدینے کے راستے سے مکہ لوٹنے والا ہے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور اس قافلے کا سردار ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، تو پہلے اس وقت مسلمان نہیں، تو وہی اس قافلے کے سردار تھے، اس قافلے کے لیڈر تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے صحابہ، اس طرح ایک تجارتی قافلہ، مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف جانے والا ہے مدینہ ہو کر، تو ہم اس قافلے کو روکنا ہے۔ تو فوراً صحابہ تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی جو صحابہ تیار ہوتے ہیں ان کو لے کر نکلتے ہیں، کسی کو آپ تلاش نہیں کرتے ہیں، بس آپ اعلان کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں نکلنا ہے، تو جو صحابہ رہتے ہیں نکلتے ہیں، اور زیادہ کوئی ہتھیار بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس جن کے پاس کوئی تلوار ہے وہ لے لیتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، بغیر کوئی ہتھیار کے نکلتے ہیں، اور جانور بھی کوئی زیادہ نہیں، تقریباً کہتے ہیں کہ کچھ 70 گھوڑے یا ایسے کچھ کہتے ہیں کہ کم جانور اور ہتھیار بھی بہت کم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 313 صحابہ کو لے کر اس راستے پر نکلتے ہیں تاکہ اس تجارتی قافلہ کو روکیں۔ یہ خبر ابو سفیان کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ہمارے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو فوراً ابو سفیان 2 کام کرتے ہیں، ایک مکے کو خبر پہنچاتے ہیں کہ اس طرح محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھیجتے ہیں، ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی خبر ملنے کے بعد ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں، تقریباً 1000 آدمیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ پورے ہتھیار سب، تو ہتھیار آدمیوں کا ایک بہت بڑا لشکر، تقریباً 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر لے کر نکلتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو ابو سفیان ان کو دوبارہ خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے کسی ساحلی راستہ، سمندری راستہ سے، آج بھی مشہور ہے طریق الہجرہ کے نام سے، کہ ہم کسی دوسرے ساحلی راستے سے ہم نکل کر ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، ابھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل وغیرہ اس میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، مدینہ پہنچیں گے اور مسلمانوں سے ہم لڑیں گے، وہاں جا کر ہم ناچیں گے، شراب پئیں گے، اور ہمارے گانے والی گائیں گے، ہم پوری طرح وہاں پوری شرارتیں جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے، تاکہ مسلمانوں کو ہمارا ڈر پیدا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی ہمت نہ کریں۔
تو سمجھانے کے باوجود بھی ابو جہل نہیں سمجھتا ہے، اپنے لشکر کو لے کر تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ اس طرح تجارتی قافلہ جس کو روکنے کے لیے آپ آئے تھے وہ ہاتھ سے نکل گیا، کسی راستے سے نکل کر، ساحلی راستہ، سمندری راستے سے نکل کر وہ لوگ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ اب جو ہے یہ مشرکین کا مکہ جو ہتھیار مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے تجارتی قافلہ کے لیے، لیکن اب جو ہے حالات بدل گئے ہیں، ابھی جو ہے ایک مسلح فوج پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت انصار میں سے ایک صحابی مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ کیجیے، ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سمندر میں کود جاؤ، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی جا کر لڑو، ہم بعد میں ہم آئیں گے، ہم یہیں بیٹھ کر دیکھیں گے، تم جا کر لڑو، بعد میں ہم آئیں گے یا ہم یہیں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور جو آپ حکم دیں گے ہم اس کام کو حکم کو کر گزریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے خوش ہوتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 313 صحابہ یا 319 اور ہتھیار بھی زیادہ کچھ نہیں، جانور بھی کچھ نہیں، تقریباً 70 یا 72 کہتے ہیں کہ 75 کے اندر ہی، اور کوئی ہتھیار نہیں، کوئی جانور نہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں آتے ہیں، اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر جنگ میدان بدر کی جو میدان ہے اس پورے میدان کو آپ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ کل کا دن یہ ہمارا دن ہوگا، کل ہماری جیت ہوگی، ہمیں کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے فلاں جگہ ابو جہل کی لاش ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے اور ہمت دلاتے تھے کہ ہم کو ہمت ہارنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمت دلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری تیاری کرنے کے بعد رات میں اگلے دن جنگ ہونے والی ہے، اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پوری رات دعا میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، کفا کا مناشدت، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے بہت زیادہ دعا کی ہے، کافی ہے یہ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول سے یہ دعا کرتے رہے اے اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی هذا الارض ابدا، کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر اس کو آج کے دن کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد سے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول رو رو کے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق آ کر آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ کو پورا کرے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کرنے کے بعد تیاری پر یقین نہیں کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، دیکھیے مسلمانوں کی کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ پہلی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ایک اونگ طاری کرتا ہے، اونگ چھوٹی سی نیند، جیسا اونگتے ہیں بولتے ہیں، تو چھوٹی سی نیند اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر طاری کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان صحابہ پر ایک اونگ طاری کر دیا جنگ سے پہلے، امن کے واسطے، اطمینان کے واسطے۔ اس نیند کے بعد ان کو ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کبھی کبھی انسان پریشان رہتا ہے، لیکن کبھی تھوڑی سی نیند لینے کے بعد اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے صحابہ کو ایسے اونگ طاری ہوئی کہ ان کی ٹڈی جو ہے اپنے سینے سے لگتی تھی، تو اتنے زیادہ جو ہے وہ اونگ رہے تھے جنگ سے پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد۔ دوسری مدد یہ ہوئی کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایک خاص بارش نازل کیا۔ اللہ نے مسلمان جس جگہ پر پڑاؤ کیے تھے، مسلمان جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ زمین ریتیلی زمین تھی، بالوں کی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، جس پر پیر جم نہیں سکتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کیا، اور ایسے ہی اسی سفر میں بعض صحابہ کو غسل کی بھی ضرورت تھی اور وضو کی بھی ضرورت تھی، پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش نازل کیا تو وہ زمین بہت جم گئی، جس میں قدم بھی مسلمانوں کے قدم جم گئے، اور ان کو لڑنے کے لیے وہ زمین بالکل مناسب ہو گئی، اور مزید اس بارش کے پانی سے انہوں نے وضو کیا، اور جن کو غسل کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے غسل بھی کیا۔ تو پھر یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیا، فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ شروع ہوئی، ہم جو ہے کفار اور مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے، تو ہم لوگ سنتے تھے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اس طرح کے الفاظ ہم سنتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا الفاظ ہیں جو ہم جنگ کے دوران ہم سنتے تھے، اقدم یا حیزوم، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جبرائیل تھے، اور یہ حیزوم جو ہے ان کے گھوڑے کا نام تھا، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے اور وہ آگے بڑھ رہے تھے، قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے ہی والے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے الگ ہو کر گرا ہوا ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے غائبی طور پر فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فَضْرِبُوهُمْ، کہ اللہ کہتا ہے تم ان کو مارو، کہ وہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اے فرشتے تم ان کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح مسلمانوں کی مدد کیا۔ اور یہی نہیں، اور ایک بہت بڑی مدد اللہ کی طرف سے جو ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کفار اور مشرکین کے مقابلے میں بہت کم، 1/3، یہ لوگ جو ہے ایک حصہ ہیں، لیکن کفار اور مشرکین ان کے 2 حصہ بڑھ کر ہیں۔ یہ لوگ صرف 313 ہیں، لیکن کفار اور مشرکین کی تعداد 1000 ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کفاروں کے نظر میں بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کفار اور مشرکین جب مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ 313 نہیں بلکہ وہ 700-800 کی تعداد میں ہیں۔ تو اس طرح کفار کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ کیسے ہم ان مسلمانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کی تعداد ہی 700-800 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس طرح ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیا، اونگ کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اور کفار کے نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اس طرح غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیا۔ آخر میں اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن بتایا تھا کہ ہمیں جیت ہوگی، اور آپ نے جیسے جیسے لاش آپ نے بتایا تھا بالکل وہاں ابو جہل ان سارے لوگوں کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور کفار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب لوگ اسی جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل بھی، چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا قتل کیا، وہ بھی اسی جنگ میں قتل کیا گیا۔ اور کفار مشرکین میں سے 70 لوگ قتل ہوئے، اور 70 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ 70 لوگوں کو صحابہ نے قید کیا۔ اور آگے جا کر اس کے بعد ان 70 قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا، یعنی کچھ پیسے دے کر یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو ان 70 قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کا فدیہ آپ نے یہ مقرر کیا کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور اس کے بعد وہ لوگ آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر کیا، اور جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا پڑھا کر وہ لوگ آزاد ہوتے تھے۔ دیکھیں یہی ہے مختصر جنگ جو اسی رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی، اور کتنی بڑی جنگ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ نے کیسے کامیابی عطا کی ہے اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس جنگ میں بعض باتیں ہیں جو ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالات ایک جیسا ہمیشہ نہیں ہوں گے، حالات ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بالکل بھی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے، ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، بس نکلے تھے کہ تجارتی قافلہ کو روکنا تھا، کیونکہ یہ تجارتی قافلہ اگر مکہ جائے گا تو یہ جو پیسے وہ کما کر آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے پیسے جو ہے استعمال کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے گئے، لیکن حالات جنگ کے حالات میں بدل گئے۔ تو اسی طرح انسان کے حالات برابر نہیں ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی سخت کبھی گرم، کبھی نرم کبھی گرم، اس طرح حالات بدلتے ہوئے رہیں گے۔ تو ان حالات بدلتے وقت ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر ہمارا توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا، کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم 313 ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، ہم ان لوگوں سے جنگ بھی نہیں کریں گے، ہم بھاگ جائیں گے، مدینہ بھاگ کر کہیں جا کر ہم چھپ جائیں گے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس جانور نہیں، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے، یہ ان کا جواب رہا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت حالات جب بدلتے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے منصوبہ، کوشش، پلاننگ بھی کرنا چاہیے۔ حالات جب بدلتے ہیں اس حالات پر قابو پانے کے لیے ہم اپنے طرف سے جو کچھ ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ساری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے والی ساری تیاری کرتے ہیں، کن کے پاس کیا ہتھیار ہے، کہاں کس کو کھڑانا، کہاں کس کو ٹھہرانا چاہیے، کہاں پڑاؤ کرنا چاہیے، کہاں فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سوچتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو سوچنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منصوبہ کرنے کے بعد ہم اپنے پلاننگ پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جنگ ہونے والی ہے، لیکن پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں، گریہ گزاری کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی تاثیر کتنی ہے۔ تو شاید یہ دعا کی تاثیر ہی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے دن کامیابی عطا کیا۔ اسی طرح اس جنگ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے تعداد، اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں کہ جو زیادہ ہیں وہ غالب آئیں گے اور جو کم ہیں وہ ہاریں گے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ہار اور جیت کا فارمولہ یہ نہیں، جس کی تعداد زیادہ ہے وہ غالب آئے گا اور جس کی تعداد کم ہے وہ ہارے گا، یہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں ہم 313 صحابہ، ہتھیار بھی نہیں، اور وہ غالب آتے ہیں ہزاروں لوگوں پر جو بالکل پوری طرح ہتھیار کے ساتھ آئے تھے۔ ان ہزاروں لوگوں پر یہ مسلمان بھاری ہو جاتے ہیں، غالب آتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کم بھی ہوں لیکن ان کا ایمان صحیح ہو، ان کا اللہ پر توکل صحیح ہو اور ایمان کے سارے تقاضوں کا اگر وہ مکمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سارے لوگوں پر ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا اور زندگی کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ان کا دشمن کچھ بھی کرے، ان کے دشمن کتنے بھی ہوں، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آخری بات جو ہمیں اس جنگ سے جو ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت، علم کی اہمیت۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین، دشمن جو جنگ میں آئے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیا اور ان کا فدیہ آپ نے یہ مقرر کیا وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ دشمن اپنے دوسرے بچوں کو، دشمن استاذ ہے اور وہ پڑھا رہا ہے مسلمان بچوں کو،
مسلمان بچوں کو پڑھا کر وہ اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں کتنی تعلیم کی اہمیت کو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ استاذ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اس سے تم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو، پڑھنا لکھنا سیکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر جنگ۔ تو اسی جنگ کا تذکرہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ مختصر طور پر اس جنگ کا ذکر کریں، اور اس میں جو سبق اور عبرت ہمارے لیے ہے وہ ساری عبرت اور نصیحت کی باتوں کو پیش کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے اندر وہ توکل پیدا کریں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمیں عطا کریں۔ جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائیں، اور جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، احباب ہیں جو زندہ ہیں اور جو انتقال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔